دوستوں ماجد مقصود ہے۔ آج ہم بات کریں گے جو یہ قاضی صاحب کا فیصلہ ہے، قاضی عیسیٰ کا، جو چیف جسٹس ہے ہمارے ملک کے، ان کی جو 3 بینچز کا فیصلہ آیا ہے عمران خان کے خلاف، اس نے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے۔ دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی ان کی ریپوٹیشن اچھی جا رہی تھی، اور ان کی جو رینکنگ تھی وہ بھی پیک پہ تھی، اور لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے کہ وہ آج کل جو ہے وہ لائیو اپنا کیس بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ وہ بڑی اپرائٹ قسم کے جسٹس ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان کو اپریشیٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ اچھا بھی تھا۔ لیکن یہ افسوسناک پہلو یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا، کہ میں پی ٹی آئی کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں، میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا کرٹک ہوں، لیکن یہ انہوں نے ایکسٹرا مائل جا کے ان سے بلہ چھین لیا، کہ وہ انفیکٹ جو پشاور ہائی کورٹ تھی، اس نے تو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں وہ فیصلہ بھی دے دیا تھا۔ لیکن اس فیصلے کو جب الیکشن کمیشن پاکستان نے جب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، تو اس فیصلے کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو بہرحال واٹ ایور جو بھی کچھ ہوا، یہ بہت ہی انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ اس کا فائدہ کیا نقصان ہونا ہے۔ ایک تو ہمارے سارا کا سارا جو الیکشن ہے وہ اس کو دنیا نہیں مانے گی، اور ملک میں بھی لوگ نہیں مانیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ آئے گا کہ ملک میں انسرٹنٹی بڑھے گی، ملک میں حالات اور خراب ہوں گے، ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی اور بڑھے گی، اور یہ جو بھی حکومت آئے گی وہ مسائل حل نہیں کر سکے گی، اور جو مورال اتھارٹی ہوتی ہے ایک حکومت کے پاس، اس کو وہ بھی نہیں مل سکے گی۔ تو یہ بہت سارے جو عوامل ہیں یا بہت سارے جو ایفیکٹ ہیں، وہ آنے والے دنوں میں آپ کو محسوس ہوں گے، کیونکہ جو یہ الیکشن ہوگی، ہر الیکشن میں ہمارے پاس اربوں روپے تو خرچہ ہوتا ہے۔ یہ سارا خرچہ ہم پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں ایک بہت بڑی پارٹی جو کہ ملک کی ایک مقبول ترین پارٹی، کیونکہ جس پارٹی پہ بھی کوئی بھی اسٹیٹ کی طرف سے کوئی وکٹیمائزیشن کی جاتی ہے تو وہ پارٹی ویسے ہی مقبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مقبول پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ اس کو ایگری کریں، ڈس ایگری کریں، اس کو آپ کہیں کہ یہ کوئی ان کا کوئی ہے، واٹ ایور جو بھی آپ ان کو کہیں، لیکن وہ ایک مقبول ترین پارٹی ہے۔ اس میں ان کے پیچھے لوگ ہیں، اور ان کے پاس بہت بڑا ایک کلاس ہے، وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے ملک اور ملک سے باہر۔ آپ اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے، آپ اس کو جو مرضی چاہے نام دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور یہ اس سے زیادہ اس ملک کے ساتھ۔ اور قاضی عیسیٰ صاحب نے پہلے بھی ایک کنٹروورشل فیصلہ دیا تھا، اور وہ سب کو یاد ہوگا کہ وہ میمو گیٹ کا کیس تھا۔ اس کو بھی اس نے اس طرح اٹھایا تھا جیسے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بڑا ظلم ہو گیا ملک کے ساتھ، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اور ملک کو ہی نقصان ہوا۔ پورا ملک بیٹھ گیا، ملک کا پٹھا بیٹھ گیا، ملک کی ساری جو انتظامیہ تھی وہ ایک اسٹینڈ اسٹل پہ لگی ہوئی تھی۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ اس پہ اتنی کرٹیسزم آیا، لوگوں نے کہا کہ یار یہ قاضی صاحب نے کیا کیا ہوا۔ تو ابھی بھی یہ وہی فیصلہ ہے۔ تو میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ اٹ ریمائنڈس اس کہ وہ جو میمو گیٹ کیس، تو یہ میمو گیٹ ٹائپ ہی کیس ہے۔ اس میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ صرف ملک کو نقصان ہوگا، ملک کو بدنامی ہوگی، لیکن ہمارے جو مسائل ہیں وہ کم نہیں ہوں گے اور بڑھیں گے۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ الیکشن ہوگی اور نئے عام مینڈیٹ آئے گا، تو وہ آئیں گے کہ ملک کے کچھ مسائل حل کریں گے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو کہا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، یو کین انڈرسٹینڈ کہ جو یہ نئی الیکشن جب آئے گی بھی تو وہ اس کے بعد بھی کوئی اس ملک کے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پولیٹیکل ایک کرائسس ہوگا، لوگ لڑیں گے، پی ٹی آئی کے لوگ سڑکوں پہ لڑیں گے جیسے اب لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات ڈالیں گے، الزامات لیں گے، بس یہی کچھ ہوتا رہے گا جو اس ملک کا کلچر ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک افسوسناک بات ہے جو میں کرنا چاہتا تھا اور دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ جو لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، کہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہیں، لیکن ضرور سوچنا چاہیے کہ اس فیصلے کا امپیکٹ کتنا بڑا ہے۔ وہ اتنا ایڈورس امپیکٹ ہے کہ ہم سب اس کو بھگتیں گے۔ تھینک یو۔